اب جو مسئلہ اس پورے ہیلتھ سیکٹر کا ہے، جس شعبے کو دیکھیں اس میں لگتا ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جھوٹا تاثر بنایا جاتا ہے، دورے کیے جاتے ہیں اور یہ امپریشن بنایا جاتا ہے کہ بس کچھ شہد کی نہریں جو ہیں وہ انہوں نے چلا دی ہیں، رواں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہسپتالوں کی حالت بری ہے۔ اب 80-90 ارب روپے سے ریویمپنگ کے نام پر جن ہسپتالوں میں ریویمپنگ ہو رہی ہے، کوئی 3 منزلہ عمارت گر گئی ہے، کسی کی جو ہے وہ کوئی ہال گر گیا ہے، اور یہ جو ساہیوال کا واقعہ ہوا ہے اس کی اگر انکوائری کی جائے گی تو پتہ چلے گا جو آدمی بھی یا جس ٹھیکیدار کو بھی یہ کام دیا گیا اس نے پرانی کیبلز کو ہی یوز کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کاغذوں میں نیا کیبل ہوگا، یہ تو پتہ تو کرو نا کہ کون سا سیکرٹری اس میں انوالو ہے، کون سا منسٹر اس میں انوالو ہے، اور یہ جو کرپشن کا پورا دھندا ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ جو پوری کرپشن ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ذمہ دار وہ لوگ ہوں اور آپ سینئر پروفیسرز کو ہتکڑیاں ڈال دیں اور ان کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ زبردستی مسلط ہونے والے فارم 47 کی بنیاد پر یہ قوم کے مسیحاؤں کی تذلیل کریں، پاکستان کے عوام ان کو یہ حق نہیں دے سکتے، اور یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، ان کے سامنے آئے گا، اور کبھی کبھی آتا ہے لیکن یہ لوگ سبق نہیں سیکھتے۔ عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، پاکستان کے عوام کو پکارتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے دوبارہ سے مسلط ہو جاتے ہیں۔